ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو کی طرف لے جائیں تشریف اور اس کو پلے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں بیٹا, جی بابا. آپ کو پتا ہے نا, میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بہت اسپیشل. جی بابا. آپ کو پتا ہے میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ کیوں کہتے ہیں بابا؟ اس لیے بیٹا کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا بیٹا. کبھی تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو, باتیں کرو, مرد بن کے رہو, اور بابا کی طرح آفس جاؤ, بہت سارے پیسے کماؤ. اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کلرفل کپڑے پہنو, بہت سارا میک اپ لگاؤ. یہ دونوں باتیں بالکل بری نہیں ہے بیٹا. آپ جیسے بھی رہنا چاہو گے میرے بیٹے رہو گے, اور بابا آپ سے ہمیشہ پیار کرتے رہیں گے بیٹا. یہ فیصلہ بیٹا آپ نے بڑے ہونے کے بعد کرنے کہ آپ نے کیسے رہنا. ابھی تو صرف آپ نے پڑھنا ہے اور بہت ساری ایجوکیشن حاصل. اوکے, that was deep, right? Yeah, it was very emotional, you know. Yes. It moves you. Especially if you know the back story. تو بیک اسٹوری میں آپ کو تھوڑی سنا دوں. میں نے بھی سنی ہے, اس لیے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا پلیز. بیک اسٹوری یہ ہے کہ یہ لڑکا نا اپیرنٹلی انٹرسیکس ہے, ٹھیک ہے. آلدو جو پہلے ہم نے ویڈیو ریویو کیا تھا اس میں جو آئی تھنک وہ جو ایکٹر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم پلئنگ دا فرسٹ ٹرانسجینڈر اسسٹنٹ کمشنر, اور پھر انہوں نے کہا کہ فرسٹ انٹرسیکس اسسٹنٹ کمشنر. تو وہ اپنی بات میں بھی کنسسٹنٹ نہیں تھے. ابھی میں ان کو ٹرمز کو بھی ڈیفائن کرتا ہوں. It's the same kid which grows up. It's the same kid. اچھا وہ یہ بڑا ہو کے وہ کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. تو بیسکلی اچھا انہوں نے نا یہ اسٹیبلش کیا کہ وہ انٹرسیکس تھا. اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ اصل میں وہ بچہ جو ہے وہ کوٹ ان کوٹ ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں انٹرسیکس ہے. اچھا, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ اسٹیپ مدر ہوتی ہے. وہ ظاہری بات ہے اس کو فیل ہوتے دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ اس کا بچہ نہیں ہے یہ, یعنی اس کے ہسبینڈ کا بیٹا ہے, اس کا بچہ نہیں ہے. تو وہ اس کے ساتھ وہی سوتیلی ماں والا سلوک کرتی ہے. تو جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اندر تھوڑی زنانہ ایٹریبیوٹس ہیں تو وہ اس کو میک اپ کروا کے دوپٹہ پہنا کے ڈانس کرواتی ہے, اور گھر میں جان بوجھ کے جسٹ ٹو اریٹیٹ دا فادر اینڈ میک اے موکری آؤٹ آف ہم کہ یہ تو بھیک مانگے گا, یہ تو ناچے گا, مطلب پراپر یہ جو ہے نا یہ خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر چلا جائے, اور جو ہے نا وغیرہ وغیرہ. تو اب باپ جو ہے پہلے جو ریئیکشن شو کرتا ہے وہ بڑا غصے کا ریئیکشن ہے کہ بھئی یہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے, میرا تو بچہ مرد ہے اور یہ اس کی کیا حرکتیں کر رہا ہے. لیکن ہیئر از دا ٹرک یہ ہے کہ آپ نے پہلے یعنی بیکاز آپ نا ہمیشہ اس باپ کے لینس سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہو. دیٹس ہاؤ دے میک اٹ ویزیبل ٹو یو. اور اب اس سین کے اندر باپ جو ہے وہ کلیئرلی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے بھی آپ بننا چاہو, کبھی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو, آفس جاؤ, خوب پیسے کماؤ, اور کبھی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کپڑے پہنو, میک اپ کرو, فلاں کرو. تو بیٹا جو بھی آپ کرو گے نا دونوں ہی ٹھیک ہے, کوئی بات بری نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ دونوں میں میرے بیٹے رہو گے آپ, ٹھیک ہے. تو وہ کائنڈ آف اس بات کو نارملائز کر رہا ہے کہ نو میٹر واٹ یو ڈو, واٹ ایور یو بیکم, ایوری تھنگ از فائن. اچھا ناؤ دس از دا تھنگ. اچھا اس پہ نا کئی لوگوں نے کمپلین یہ کیا کہ دیکھیں یہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے, یہ انٹرسیکس ہے. تو آئیے پہلے ہم ان ٹرمز کو ڈیفائن کر لیں بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کلیئرٹی آ جائے اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور بات کریں. جی بالکل جب اس میں بلکہ انہوں نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے انہوں نے, کیونکہ دیکھیں ٹرانسجینڈر لا سے پہلے بھی نا یعنی عمومی طور پر ٹرانسجینڈر لا کس طرح پاس ہو گیا پاکستان سے. کیا پارلیمنٹ میں لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا پارلیمنٹ میں اسلام سمجھنے والا کوئی نہیں تھا؟ تھے, موجود تھے. ٹرانسجینڈر ورڈ کو پیش اس طرح کیا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر کسی کے ابہام سے کا شکار ہوتے ہیں. صحیح. تو یہاں پر بھی انہوں نے اسی چیز کو نا ری انڈورس کرنے کی کوشش کی ہے. پہلی بات یہ کہ ٹھیک ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں, 0.17%. بالکل, اور بہت کم ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹرانسجینڈرز نہیں ہوتے ہیں. صحیح ہے, وہ اپنے جینڈر کے بارے میں کنفیوزڈ نہیں ہوتے ہیں, یہ بات. اور دوسری بات یہ جو انٹرسیکس بھی ہوتے ہیں وہ یا فیمیل کیٹیگری میں جاتے ہیں یا میل میں آتے ہیں, وہ کسی تھرڈ کیٹیگری میں نہیں جاتے. یعنی ان کے لیے بھی ایک ڈیفائنڈ وہ ہوتا ہے, کیٹیگری ہوتی ہے میل یا فیمیل, جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جس مرضی میں چلے جاؤ. تو یہ دو چیزوں کو مکس کریں, انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈرزم کو, یہ یہاں پر انہوں نے لوگوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اصل میں ہمارا کام ہے اس کو کلیریفائی کرنا. اسی وجہ سے پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ دیکھیں کنفیوژن کریٹ ہو چکی, پھر اس کے نتیجے میں اسی کنفیوژن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بل پاس کرا دیا
شروع میں بھی ہم نے ذکر کیا. دیکھیں جا بھائی، میں نے جب ریسرچ سٹارٹ کی تو میں 250 لوگوں کا سیمپل تھا میرے پاس. اس ریسرچ سے ریلیٹڈ ابھی بھی بہت سارے ڈرافٹس پڑے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں پبلش ہو جائیں گے. کبھی موقع ملا تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. دیکھیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں خود گیا ہوں اور میں نے جتنے خواجہ سراؤں کے انٹرویو کر سکتا تھا، مجھے انٹرسیکس خواجہ سرا کوئی بھی نہیں ملا. انٹرسیکس کمیونٹی جو ہے نا ہماری، وہ خواجہ سرا کلچر کا حصہ نہیں ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ٹرانسجینڈرز خود بھی کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر میرب موئز جیسے لوگ ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی اچھا آپ انٹرسیکس کے ساتھ آپ کو ہمدردی ہے تو ہمیں کوئی انٹرسیکس دکھا دیں جو گلیوں میں بھیک مانگ رہا ہو یا خواجہ سرا کلچر کا حصہ ہو. تو ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں انٹرسیکس جو ہے، بالفرض مان لیتے ہیں کہ یہ بچہ انٹرسیکس ہے، تو انٹرسیکس اس طرح نہیں ان کو فیلنگ ہوتی، وہ اپنے جینڈر کے بارے میں کنفیوز نہیں ہوتے، بلکہ خالی جو ان کا جینیٹیلیا ہوتا ہے، جو ان کے آرگنز ہوتے ہیں، ان میں کوئی ڈیفارمیٹی ہوتی ہے. جسٹ لائک کوئی اندھا پیدا ہو گیا، کسی کی بازو کا مسئلہ، کسی کی ٹانگ کا مسئلہ، اسی طرح ان کو ایک ان کے سیکشول آرگنز میں کوئی ہوتا ہے. اور ایک تو یہ بہت ریئر ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی بہت ساروں کا علاج ہو جاتا ہے. نہیں تو ان کے پاس یہ چوائس بھی تو نہیں نہ ہوتی کہ ان سے یہ کہا جائے کہ اب آپ کی مرضی ہے. نہیں کہ آپ میل بننا چاہیں تو میل بن جائیں، فیمیل بن جائیں. بیکاز دس از واٹ ہی از سیئنگ کہ آپ میل بننا چاہو تو میل بن جاؤ، فیمیل بننا چاہو تو فیمیل بن جاؤ. ایسا بالکل. دیکھیں ایک تو کروموسومز جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں ایکس ایکس ہے، ایکس وائی ہے تو میل ہے، ایکس ایکس ہے تو لڑکی ہے. وہاں سے پتہ لگتا ہے، وہاں سے تب بھی پتہ لگے، آپ کو ڈی این اے سے پتہ لگ جاتا ہے. اور دیکھیں اس میں شریعت بھی کہتی ہے، اب تو ہم نے فتوے بھی لے لیے، اور پہلے سے فتوے موجود تھے، وہ بھی کہہ لیجیے سامنے آگے کوئی مزید فتوے آگے. اور اسلام اس بارے میں بالکل کلیئر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں غالب اگر بہت زیادہ بھی ابہام ہوگا نا تو آپ ان کو تھرڈ کیٹیگری یا ایمبیگوس کیٹیگری میں نہیں چھوڑ دیں گے. آپ فیصلہ کریں گے کہ زیادہ قریب کس کے ہے. غالب علامات کی بنیاد پر آپ اس کو میل یا فیمیل مان لیں گے. اگر وہ میل لیٹ سے ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر تمام وہ حدود لاگو ہوں گی جو لاء میں، سوسائٹی میں اور اسلام میں ایک میل کے حوالے سے ہوتی ہیں. اور اس ڈرامے کے اندر بھی نا یہ جو بچہ بعد میں بڑا بھی ہو جاتا ہے، یہ بیسیکلی ہے میل ہی. یوں کہہ لیجیے کہ ایک میل ہے جس کو کوئی ڈیفارمیٹی ہے. اچھا یہاں پہ نا میں چاہوں گا کہ میں ان دونوں ٹرمز کو بڑا کلیریفائی کر دوں، کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو آر آڈینس ان اینی کائنڈ آف کنفیوژن. سو دیکھیے ایک بچہ اگر پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی، اگر ابھی میں پہلے انٹرسیکس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. انٹرسیکس بچہ کیا ہوتا ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بچہ ہے، ٹھیک ہے. انٹرسیکس بچے کے ساتھ یہ ہوگا ایشو کہ اس کے ساتھ کوئی بایولوجیکل پرابلم ہے. بایولوجیکل یعنی کہ پیدائشی طور پہ کوئی بایولوجیکل مسئلہ ہے. وہ بایولوجیکل مسئلہ جو ہے وہ دو کیٹیگریز کا ہو سکتا ہے. یا وہ کروموزومل مسئلہ ہے، اسے کروموزومز میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، یا پھر اس کا جینیٹیلیا کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے یہ ایک ڈیفارمیٹی ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ جینیٹیلیا سے مراد آپ کی پرائیویٹ پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یا تو کروموزومز کا مسئلہ ہے یا جینیٹلز کا مسئلہ ہے، لیکن پیدائش کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. ہوتا یہ کہ جو بھی اس کا ایکٹیو جینیٹل ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اس کا جینڈر ڈٹرمن کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں کرتے کہ اس کو ایکس کارڈ دے کے ہوا میں معلق کر دیتے ہیں کہ یہ تیسرا جنس ہو گیا. اس کو بھی بتایا جاتا ہے، یعنی انٹرسیکس بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ایک ڈبے میں پارک کیا جاتا ہے کہ یہ مرد ہے، غالب اس کے اوپر جو ہے مرد ہے، ٹھیک ہے، یا غالب اس پہ عورت ہے، تو اس لیے وہ اس کو ایک ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ جی واللہ عالم ہمیں نہیں پتا آپ کا بچہ کیا پیدا ہوا ہے تو جائیں آپ گھر. وہ یہ کہیں گے کہ جی مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو آپ کی بیٹی ہوئی ہے، یہی کیٹیگری ہوگی. تیسرا نہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا واللہ عالم کیا ہوا ہے، وہ کیٹیگری یہی ہے. ٹھیک ہے، تو انٹرسیکس بچہ بھی کسی نہ کسی کھانے میں جائے گا، آلدو اور پھر اس کے اوپر سرجیکل پروسیجر کے جو نا ذریعے، یعنی شریعت اجازت دیتی ہے کہ جو اس کا ان ایکٹیو یعنی جینیٹل ہے اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کے لیے اجازت موجود ہے.